حسین یا 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 حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ آیت اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو اجاگر کرتی ہے. بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو رضا الہی کے لیے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں اور مرضی پروردگار کے مالک بن جاتے ہیں. ساری کائنات کے لیے یہ آیت اعلان ہے کہ صرف اللہ ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ بندوں میں بھی کچھ ایسے بندے ہیں جو صاحب اختیار ہیں. صرف اللہ کے پاس اختیار نہیں ہے، بندہ بھی اختیار رکھتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب جو کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، کچھ لینا ہے تو اللہ سے طلب کرو. یہ آیت کریمہ کہتی ہے نہیں، صرف اللہ سے نہیں بلکہ کچھ ایسے بندے ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ کی مرضی ہے، اور جب ہاتھوں میں اللہ کی مرضی ہے تو وہ بندے بھی صاحبان اختیار ہیں. جو چاہے مانگے وہ سب عطا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر حسین فطرس کو بالوں پڑ دے تو یہ مرضی پروردگار ہاتھوں میں ہے. اب یہ سوال نہ کیجیے حسین کہاں سے عطا کر رہے ہیں. اگر راہب کو پسر دے تو مرضی پروردگار ہاتھوں میں ہے، جب چاہے عطا کر دے. بہت سارے لوگ اس پہ شک کرتے ہیں صاحب جب قسمت میں اولاد نہیں تھی حسین نے عطا کیسے کی؟ قسمت میں اولاد نہیں تھی حسین نے دی کیسے؟ مرضی پروردگار جس کے ہاتھوں میں ہو وہ قسمت کو بدلتا ہے. اور جو ہے نا آپ کی وہ تو وہ قسمتوں کو بدلتا ہے. تعزیے سے اگر کسی کو اولاد مل رہی ہے، کہاں بیٹھے ہوا تو آپ کہتے ہیں صاحب نماز میں مانگو، نماز میں مانگو، لیکن یہ اللہ کہہ رہا ہے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ نے ان بندوں کو تلاش نہیں کیا، آپ نے ان بندوں کو تلاش ہی نہیں کیا جو بندے عطا کرتے ہیں. اگر عطا نہ کرتے ہوتے، بھائی یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں پیغام پہنچا دوں. 800 برس ہو گئے خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر میلہ لگتا، اور وہ میلہ دینے والوں کا نہیں لگتا، مانگنے والوں کا لگتا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ مانگنے والوں کا لگتا ہے. جتنے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی مراد لے کے جاتے ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں. بھائی اگر پوری نہ ہوتی تو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال پھر آہستہ آہستہ مجمع کم ہو جاتا، بھیڑ کم ہو جاتی. نہیں جملہ آپ کے حوالے، ہمارا 3 دفعہ کسی کے دروازے پر چندے کے
پوچھو آخر یہ تمہیں اختیار آیا کہاں سے؟ بڑی توجہ دیدانے محترم، یہ اختیار آیا کہاں سے؟ اس لیے کہ زمانہ کے اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور ہم خواجہ کے آگے عطا ہو گئی۔ خواجہ سلطان الہند ہو، کتنا بڑا استحق ہے تمہارے پاس، چھو جاتا ہے اسے عطا کرتے ہو۔ عجب نہیں خواجہ آواز دے، میں سلطان نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، شاہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، دیست حسین، دی پرست حسین، سرداد نداد دست سردست یزید، حقام کے بنا لائے لاست حسین، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، صفے بناؤ محبوں کی تار سے میسم، نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے، نعرہ حیدری، سلوات۔ خواجہ سے سوال کرو یہ آتا کہاں سے ہے؟ خواجہ نے کہا میرا بادشاہ حسین ہے، میں سلطان ہوں لیکن مجھے سلطان نہ سمجھنا، میرا سلطان حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یعنی حسین عطا کرتے ہیں، میں زمانے کو لٹاتا ہوں۔ اب سوال نہ کرنا کہ آزاداری میں اتنی دولت کہاں سے خرچ ہوتی ہے، کہاں بیٹھے ہو آپ بزرگان محترم، سارا زمانہ کھاتا ہے مگر یہ دولت کم نہیں ہوتی، ہر سال کروا میں مجمع آتا ہے، کھاتا ہے، چلا جاتا ہے، لٹانے والے لٹاتے ہیں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریا قریا، جہاں میں جاؤ لٹا رہے ہیں، ساری دنیا پریشان ہے، آتا کہاں سے ہے، آتا کہاں سے ہے؟ ارے جہاں سے اجمیر میں آتا ہے، ہاں بیٹھے ہو، وہاں سے کرا میں آتا ہے، اور جس کا تعلق حسین سے ہے وہ مانگتا نظر نہیں آتا، لٹاتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل کی سب کو حل کرو مشکل کشا علی، نادے علی وزر العجائب، پوری قوت کے ساتھ نعرہ حیدری، سلوات۔ عاشورہ کے روز گھوسی میں ایک دروازی تھے، ان بیچارے کو کسی نے سمجھا دیا کہ یہ پیسہ ایران سے آتا ہے۔ جب انہوں نے تعزیے دیکھے گا، ایک تعزیے کی لاگت کہا جو چھوٹا ہے اس کی 1.25 لاکھ، جو بڑے ہیں کم سے کم 5 لاکھ، اور 40-50 تعزیے جب وہ گنتے گئے اور ان کی سمجھ میں نہ آیا، 10 دن لٹایا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، تو ان کے ذہن میں سوال آیا یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں، یہاں تو بالکل ایسا لگتا ہے خزانے کھول دیے گئے ہوں، زمانہ کھا رہا ہے اور یہ کھلا رہے ہیں، آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ تو کسی نے بیچارے کو سمجھا دیا کہ ان کے پاس ایران سے آتا ہے، ان کے پاس ایران نے کہا چلو اچھا ہی سمجھایا، اچھا ہی سمجھایا، اگر ایران اتنی دولت لٹا رہا ہے تو 30 سال کی پابندیوں کے بعد ایران کو کہاں سے ملا؟ اگر یہ ساری دولت کو ایران لٹا رہا ہے تو 30 سال کی پابندی کے بعد ایران کو کہاں سے مل رہا ہے، ایران کو کہاں سے عطا ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران سے لے کر ہندوستان تک جتنے حسینی ہیں ان کا کوئی عطا کرنے والا ہے۔ روئے وہ جن کے پاس وارث نہ ہو، کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ لاوارث قوم نہیں ہے، یہ خرچہ کرتے وقت یہ نہیں سوچتی کہ اگلے سال کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتی، اس لیے اسے پتا ہے کہ جس کا کر رہا ہو وہ کرے گا، وہ عطا کرے گا۔ تو یہ دولت کہاں سے مل رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ دنیا اس پر سوال اٹھا رہی ہے، لیکن یہ دنیا کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔
اسی کو سمجھ میں آئے گا جسے حسین سمجھ میں آئے گے. مگر افسوس کا مقام ہے خواجہ سمجھ میں آتے، نظام الدین اولیاء سمجھ میں آتے، سید سالار مسعود غازی سمجھ میں آتے. ایسا نہیں کہ صرف آپ کو سمجھ میں آتے، ہمیں بھی سمجھ میں آتے. لیکن ان سے پوچھئے کہ آپ ولی بنے کیسے؟ ہائے 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 ہائے، ولی بنے کیسے؟ علی کی جب بات آتی ہے ولایت کی تو کہتے ہیں مولا کے معنی کچھ اور ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ اور یہ جگہ جگہ جو ولی سوئے ہوئے ہیں کہتے ہیں یہ ولی ہیں، یہ ولی ہیں. ان ولیوں سے پوچھو کہ تم کیسے ولی بنے؟ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے. کہاں بیٹھے آپ متوجہ ہو جائیں. زکات دے کے، قوم سے نکال کے ولی کیسے بنے؟ تو یہ شاہ قلندر کے پاس چلتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا. ولی وہی بنے گا جو علی علی کرے گا. وہی بنے گا جو علی علی کرے گا. علی کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. ان سب کا مرکز علی ہے. علی کے بغیر یہ ولی نہیں. اور ہم ان ولیوں کو تو سمجھ لیتے ہیں لیکن ان کا ولی کون ہے ہم نہیں سمجھ پاتے. بس میں نے تقریر کو ختم کر دیا کہ مسلمانوں ہم با اختیار لوگوں کے ماننے والے جو آج بھی زندہ ہے. الزام لگاتے ہو نا زندہ ہے اور تم زندہ کا ماتم کرتے ہو. قسم خدا کہ حسین زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے. ہم زندہ کا ماتم نہیں کرتے، ہم تو اس بات کا ماتم کرتے ہیں کہ ساری کائنات کو عطا کرنے والا، ساری کائنات کو دینے والا کربلا میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا. ہم اس لیے ہو رہے اتنا مجبور ہو. تم سوچتے ہو کربلا کا اختیار ختم ہو گیا؟ 1 سیکنڈ کے لیے بھی حسین کا اختیار ختم نہیں ہوا. اگر حسین کا بیٹا اصغر اسماعیل کی طرف پاؤں کو کر دیتا تو زمین کربلا سے پانی ابلتا. حسین کے اختیار میں ذرہ برابر کمی نہیں تھی. حسین جس طرح سے حجت تھا، حسین کا بیٹا بھی حجت تھا. جو کربلا میں آئے تھے با اختیار لوگ آئے تھے. حسین کا اختیار آپ کو بس 2 سیکنڈ میں اور وہی مسائل انشاءاللہ حقیقت کے لیے آتا ہو جائے گا. اختیار رہے ساری پابندی یزید نے عائد کر دی تھی. اور یہی میسج میں ساری کائنات کو دے رہا ہوں کہ 30 سال کی پابندیاں ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. 300 سال بھی لگا کے دیکھ لو ہمارا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے. ساری پابندیاں 500 سپاہی صرف کوفے کے راستے پر لگائے گئے تھے کہ کوئی کوفے سے نکل کے حسین کی نصرت کو نہ جا سکے. 500 سپاہی صرف راستے پر. کوفے کا دروازہ سمجھ رہے نا کہ انٹری کے کچھ ہی راستے اور ساری سپاہیوں سے بالکل فری ہوئی تھی، کوئی نہ نکل سکے. قسم خدا کہ میں سلام کرتا ہوں حسین کو اور حسین کے اختیار کو. چاہے لاکھ پابندی لگا لو. حسین نے اپنا اختیار دکھاتے ہوئے یزیدی فوج کو بتایا کہ تمہاری فوجوں کے باوجود اگر حبیب ابن مظاہر کو نکال نہ لو تو صاحب اختیار حسین، صاحب اختیار حسین نہیں ہے. اور تمام جھگڑے کے باوجود حبیب کو نکال کے بتایا کہ حسین صاحب اختیار کا نام ہے، مجبور کا نام نہیں. حبیب آئے عیسائیت کے صفوں سے نکال کے بہبے قلبی کو لا کے بتایا حسین صاحب اختیار ہے. اور یہ جنگ اسلام کی جنگ نہیں، مسلمانوں کی جنگ نہیں، بلکہ انسانیت کی جنگ ہے. یہ بات آ کے بہبے قلبی بتایا تھا کہ حسین نے قربانی انسانیت کے لیے قبیلے یزد سے زہیر ابن قیلے اسدی بجلی کو یزدی کو نکال کے بتایا کہ حسین جہاں سے چاہے گا وہاں سے نکال لے گا. یزید تیرے پیروں سے حسین مجبور
समझता है कि घमंड है उसके लश्कर पर घमंड है, तो हुसैन का इख्तियार देखो। यजीद की सबसे हूर को निकाल के बताया, हूर को निकाल के दिखाया कि हुसैन कितना इख्तियार रखता है। अभी चाहे तो तेरा पूरा लश्कर तोड़ दे, लेकिन हुसैन को सबके खून की जरूरत नहीं है। और लश्कर तोड़ा हुसैन ने, टूट जाता था, लेकिन हुसैन ने यही तो कहा था ना, मेरे लाल आ गया, मैं वही मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। इख्तियार देखिए, 6 महीने का बच्चा जैसे ही सुना हुज्जत खुदा के फर्जंद, हुज्जत तमाम कर। अभी तक बच्चा हुसैन को देख रहा था, अब यजीद के लश्कर की तरफ मुड़ा, सूखे होठों पर जुबान फिराना शुरू की। इख्तियार देखे, अब जो जबान फिराई, यजीदी लश्कर मुंह फेर के रोने लगा, मुंह फेर के रोने लगा। अगर हुसैन वहीं रुक जाते, कसम खुदा की ये लश्कर हार चुका था, हारा था लश्कर, और लश्कर टूट जाता। किसी के हाथ पांव में हरकत नहीं थी। अल-असगर की इस जंग के बाद सब के सब फैला रहे थे, कांप रहे थे, रो रहे थे। उमर साद ने देखा कि बगावत के आसार नजर आ रहे, लश्कर टूट जाएगा। उमर साद ने आवाज दी, ऐना हिना हुरमुला, इसलिए कि हुरमुला आम लश्करियों जैसा नहीं था, किराए का निशानेबाज था। सोचा ये नहीं तीर उठा पाएंगे, ये नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए कि अल-असगर ने इन्हें हरा दिया। ये रो रहे हैं मुंह फेर के, बगावत हो सकती है, ऐना हिना हुरमुला। इतना कलाम हुसैन, हुरमुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कदा कर दे। हुरमुला ने तीर चलाया, बस पढ़ दिया बैठे, आपने सुन लिया, साहिब इख्तियार का बेटा हुसैन के हाथों पर सनसनाता हुआ तीर कुल्लू अल-असगर पर लगा। इख्तियार देखे, गला जख्मी हुआ, बच्चा तीर खाकर मुस्कुराने लगा। बाबा, गवाही दे रहा हूं कि आप भी हुज्जत हो, आपका बेटा भी हुज्जत है। अगर तीर खा के रो देता तो यजीदी लश्कर की तरह शायद तारीख लिखता कि तीर खाने के बाद असगर भी रो जाओ। लेकिन बाबा ये देखिए, मैं मुस्कुरा रहा हूं बाबा, मेरे होठों पे तबस्सुम है बाबा, मैं हंस रहा हूं बाबा। और हुसैन के बाजुओं तक वो तीर आ गया। हुसैन ने कुल्लू-ए-असगर से खून को लिया, अजीजों पर पढ़ दिया, मुसलमानों का बचना है। कसम खुदा की साहिब इख्तियार हुसैन अली-असगर के खून को चुल्लू में लेते हैं और अपने मुंह पे मलते हैं, मलने के बाद आवाज देते हैं, नाना नाना, मैं इसी हालत में आपसे मुलाकात करूंगा। ए नाना, ये मेरे बच्चे का खून मेरे चेहरे पर पड़ा हुआ है। ए नाना, मैं सीधा आपके पास आऊंगा। अजीज हुसैन की कुर्बानी आसान नहीं है, आसानी से आप सुन लेते हो, तरह तरह की इधर उधर की बातों में गुमराह हो जाते हो। हुसैन ने कयामत का जो मंजर, कयामत की जो कुर्बानी करबला में पेश की है, बस 2 जुमलों में मसाइब पड़ चुका, आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये कमसिन लाशा है ना, कसम खुदा की अभी तक हमने देखा कि अली अकबर का लाशा उठा के हुसैन खेमे में लाए हैं, कासिम के बाबा लाश के टुकड़े लाए हैं, जहाबर के भाई अब्बास की लाश पे गए हैं, लाश को नहीं लाए, मगर वहां भी गए हैं और मोहम्मद के लाशें लाए हैं। ये नन्हा सा असगर का लाशा कितना वजनी है कि हुसैन कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, आवाज देते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकुम रब्बकुम। हुसैन खेमे के दर पर पहुंचे, आवाज दी, रबाब अपने लाल को ले जाओ, बस तमाम कर दिया। रबाब से पहले एक कम से बच्ची चली आई। अभी आपने मसाइल सुने हैं मुबारक साहब की अंजुमन से, जनाब सकीना कितनी प्यासी थी, सब सवाल कर दिया। मालूम है जब सकीना मेरे खेमा पर आई तो बाबा से क्या कहा, बाबा असगर को पानी पिलाना, बाबा मैं प्यासे ले गए, तो बाबा मेरे प्यासे हो। हुसैन कुछ बोल ना सके,
وسيعمل والنسيت فرقل أيما القلبين يختلفون إنا لله وإنا إليه راجعون لسانك صادق